باتیں اٹھائی ہیں، یہ اللہ کا ایک غیر قوم کے ذریعے ہم پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ قصص کی طرف آپ کو لیے چلوں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنایا، اس پر آپ اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک وقت میں اپنے لشکر کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر فرعون نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام نہیں بنا لیا ہے۔ یعنی فرعون کے آنے سے پہلے ان کے بیچ میں یوسف علیہ السلام بھی تو موجود تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی تو موجود تھی، اور وزیر خزانہ فرعون کے آبا و اجداد میں یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ بڑے بڑے عہدوں پر بنی اسرائیل ہی تو موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر شرارت پیدا ہوئی، اور اس شرارت پیدا ہونے کے بعد میں قبطی قوم کے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہوئی، اور یہ نفرت بڑھتے بڑھتے غلامی کی طرف بنی اسرائیل کو لے کر چلی گئی، اور فرعون نے دھیرے دھیرے جیسے بنی اسرائیل ہی کی اقوام سے کچھ علماء کا استعمال کیا، کچھ ان کے مالداروں کا استعمال کیا، اور ان کو فرقوں کے اندر بانٹ کر پہلے ان کی دھیرے دھیرے سے طاقت ان کی توڑ ڈالی۔ جیسے سورہ قصص اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں صاف یہ فرما دیا کہ فرعون جو ہے اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، اور ان کو فرقوں کے اندر اس نے بانٹ دیا، اور ایک فرقے کو بے انتہا اس نے کمزور کر کے ان کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ آج کے اس دور پر اگر آپ ہندوستان کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے، ٹھیک یہی معاملہ آپ کو ملے گا۔ آج ہماری مودی سرکار جو ہے یہ ہندوتوا کا ایجنڈا لے کر ایک طرف شیعہ حضرات کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور ان شیعہ افراد کو لے کر سنیوں کو اس ملک سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یا اس ملک میں پوری طریقے سے سنیوں کو، اہل سنت والجماعت کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، ان کو پوری طریقے سے پیسنے کی ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ہماری نظروں سے یہ باتیں گزرتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ پچھلے سال کورونا کا واقعہ ہمارے ملک میں، یعنی ساری دنیا کورونا کی لپیٹ میں تھا، لیکن کسی ملک میں آپ کو اس طریقے کے واقعات نہیں ملیں گے کہ کورونا جب ہمارے ملک کے اندر آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نظام الدین میں تبلیغی جماعت مسلمانوں کی وجہ سے سارے ہندوستان کے اندر کورونا پھیلنے لگا ہے۔ یہ باتیں ہوئی، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش اچھی طرح سے یعنی زور پکڑتی چلی گئی، اور ٹی وی چینلز نے، نیوز پیپروں نے یعنی بڑے زور و شور کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور بنا کسی تحقیق کے اس کورونا کا پورا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مسلمان اتنے نااہل ہیں، مسلمان ایسے جاہل ہے کہ اتنی بڑی وبا ساری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے، اور ہندوستان ایک ایسا ملک اس سے محفوظ تھا، لیکن مسلمانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے، تبلیغی جماعت مسلمانوں کی وجہ سے اس وبا نے ہمارے اس ملک کے اندر داخلہ لے لیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے ہوئے یہ باتیں یوں ہی اس طریقے سے ہندوستان میں پھیل گئی، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا، جس کے ذریعے ایک تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرنا، اور اس طریقے سے شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا، کیونکہ ہمارے بیچ میں کچھ مسائل کے اندر خلافت کو لے کر اختلاف ہے کہ وہ ابوبکر، عمر ان کو نہیں مانتے، عائشہ کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کو یہ مانتے ہیں، جنگ صفین کے لیے یا اس طریقے سے دوسری جنگوں کے لیے یا کربلا کے لیے یہ بنو امیہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے یہ اختلافات کو لے کر ہماری یہ موجودہ وقت کی سرکار ایک ایسی سازش کا جال سارے ہندوستان کے اندر بچھا رہی ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے سے پہلے خوب لڑ لے، اور ان کی طاقت اچھی طرح سے ختم ہو جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی کو انہوں نے اپنا اعلی کار بنایا کہ
کہ وسیم رضوی کے ذریعے سے سنی مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کی جائے. یہ تو اچھا ہوا کہ بروقت شیعہ مسلمان، شیعہ ہمارے علماء دین آگے آئے اور انہوں نے بھی وسیم رضوی سے برات کا اظہار کر دیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ جان لیجئے کہ اس ملک کے اندر شیعہ سنی کے فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. یہ وسیم رضوی نے پہلی مرتبہ نہیں کیا جو آپ نے آج